الرحیم جی سر جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں رکھیں، سکون سے زندگی گزارے اور زندگی میں خوشیاں آپ کو نصیب ہوں. آج میں اس موقع پر بات کر رہا ہوں جبکہ کل ہی پنجاب میں 20 ضمنی انتخابات ہوئے اور ان انتخابات میں مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی. مجھے بہت سے ٹیلی فون آئے، باہر سے دوستوں کے بھی آئے، یہاں سے بھی آئے، لوگ پریشان. تو میں نے سب سے کہا کہ دیکھیں، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. زندگی کبھی بھی ایک جیسی نہیں گزرتی. کبھی اس میں حالات بہتر ہوں گے، کبھی بدقسمتی سے حالات خراب ہوں گے. اس لیے ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا، بلکہ اس شکست کو ہم نے سبق سیکھنا ہے. اس کا تعین تو ہماری قیادت کرے گی، وجوہات دیکھے گی کہ بھئی کیوں ایسا ہوا، جبکہ مسلم لیگ نون نے اس وقت بھی پنجاب سے ساری سیٹیں جیت لی تھی جب پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور مرکز میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی. بارش کا جائزہ وہاں پر لیا جائے گا. لیکن میں آپ سب سے گزارش کروں گا، مسلم لیگ نون کے جتنے بھی لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کے چاہنے والے ہیں، کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا. مایوسی گناہ ہے، بلکہ اس شکست کو ہم نے انشاءاللہ فتح میں تبدیل کرنا ہے. اب دیکھیں نا، مجھے اس موقع پر وہ ایک یاد آ گیا کہ جب سومناتھ کے مندر میں پر بار بار حملے کیے گئے لیکن ناکامی ہوئی، لیکن پھر آخری حملہ جو 17واں کیا گیا وہ اتنا زوردار تھا کہ وہاں سے فتح مل گئی. تو زندگی جدوجہد کا نام ہے. میں اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک سفر پہ جانا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو جب چلیں گے تو راستے میں چشمے بھی آپ کو ملیں گے، خوبصورت درخت بھی آپ کو ملیں گے، کہکشاں بھی آپ کو ملیں گی، پہاڑ بھی ملیں گے، دریا بھی ملیں گے، لیکن ساتھ ساتھ جنگل بھی ملیں گے اور ساتھ ساتھ صحرا بھی ملیں گے. طوفانوں میں سے بھی گزرنا ہوگا، تب جا کے انسان منزل مقصود تک پہنچتا ہے. اس لیے میں کوئی مایوس نہیں. اور میری گزارش ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں سے جو کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھے ہیں، اور عہد کریں کہ انشاءاللہ اس جنگ کو ہم نے بدلنا ہے، جیت میں بدلنا ہے انشاءاللہ. کیونکہ اب جنرل الیکشن کو زیادہ دور نہیں ہے. میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اگر بر وقت بھی ہوں تو 1 سال کا وقت ہے اور اس کے بعد ہم نے الیکشن میں جانا ہے. تو یقینی طور پر یہ ایک مشکل مارکا جو ہم نے سر کرنا ہے انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ ہمارے قائد نواز شریف صاحب کی جماعت ہے اور وہی اس کے بانی ہیں. میں نے ساری زندگی ان کے ساتھ کام کیا ہے، میں نے ان کو زندگی میں کبھی مایوس نہیں پایا. جب عمر قید کی سزا ہو گئی تو بھی مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے. جب ملک سے ان کو جو ہے نکالنے کے احکامات جاری کیے گئے تو بھی وہ مایوس نہیں ہوئے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اب ان مشکلات میں سے نکالنے کے لیے نواز شریف صاحب کی قیادت کی ہمیں اشد ضرورت ہے، اور وہ قیادت جب تک خود نہیں کریں گے تب تک شاید ہم اس بھنور سے باہر نہ نکل سکیں. لیکن
سیاست بڑی بے رحم گیم ہے. اب دیکھیں میں نے اللہ کے کرم سے 6 الیکشن میں جیتا ہوں. میری زندگی کا سب سے مشکل ترین الیکشن 2008 کا تھا جس میں جیت گیا. اور 2013 سے 18 تک جب ہماری گورنمنٹ رہی تو میں نے اپنے حلقے کا کوئی کام چھوڑا نہیں ہے. گھر گھر گیس پہنچائی, گھر گھر بجلی دی, سڑکیں دی, اسکول دیا, کوئی کام میں نے نہیں چھوڑا. اور سچی بات تو یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن کو میں سب سے آسان الیکشن سمجھتا تھا, کیونکہ میں یہ جانتا تھا کہ میں نے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر لوگوں کی خدمت کی ہے. لیکن پھر کیا ہوا, نتائج بالکل برعکس آئے. ہم جیتی ہوئی بازی ہار گئے. لیکن پھر مایوسی تو نہیں ہوئی. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, آگے اللہ کرم کرے گا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی جدوجہد کا نام ہے, زندگی مایوسی کا نام نہیں ہے. اور یہی میری گزارش ہوگی اپنے کولیگ سے بھی, جن کے جو ہم اکٹھے ایم این اے رہے, ایم پی اے رہے, جو بھی رہے, ان سے بھی گزارش ہوگی. اور خاص طور پر اپنے پارٹی ورکر سے میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ خدا را ہمت کرو, آگے بڑھو. ہم نے اس شکست کو فتح میں تبدیل کرنا ہے انشاءاللہ اگلے جنرل الیکشن میں. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ دیکھیں اب یہ حکومت کیوں لی گئی. حکومت لینے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ شہباز صاحب وزیر اعظم بن جائے اور حمزہ صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. حکومت لینے کا مقصد یہ تھا کہ کشتی ڈوب رہی ہے پاکستان کی, معیشت تباہی کے کنارے پر کھڑی ہے, ملک دیوالیہ ہونے والا ہے. یہ ساری باتیں جو آج ہو رہی ہیں یہ ہمیں پتہ تھی کہ ایسے ہوگا ہمارے ساتھ. لیکن اس کے باوجود بھی گورنمنٹ اس لیے لی گئی کہ تاکہ شاید ہماری رات دن کی محنت سے جدوجہد سے پاکستان کو مشکل حالات سے باہر نکال دیا جائے. اور یہ مشکل فیصلے ضرور کرنے پڑے, اس لیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہم نے تو نہیں کیا. یہ معاہدہ تو عمران خان صاحب کا تھا, انہوں نے معاہدہ کیا تھا. یہ جو سخت سے سخت شرائط رکھی گئی تھی وہ ہم نے نہیں رکھی تھی, وہ تو انہوں نے رکھی تھی. لیکن اب مجبوری یہ تھی کہ چونکہ ایک گورنمنٹ کا معاہدہ تھا اور دوسری گورنمنٹ کو وہ معاہدہ پھر نبھانا پڑتا ہے. ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ ہم 18 سیٹیں ہار گئے. ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچا لیا اللہ کی مہربانی سے. ہمیں اس بات کی خوشی ہے. سیٹیں آتی رہتی ہیں, جاتی رہتی ہیں, انسان جیتا بھی ہے, ہارتا بھی ہے. یہ تو زندگی میں ایک سلسلہ جو چلتا رہتا ہے. بہرحال انشاءاللہ میں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ انشاءاللہ پھر نواز شریف کی قیادتی پاکستان کو ایک دفعہ پھر بلندیوں پر لے کر جائے گی. اس میں بھی شک نہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے بڑی بھرپور محنت کی, دن رات محنت کی. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارے کچھ وزراء جنہوں نے مستعفی ہو کر اس مہم کو آگے لے جانے میں اپنا کردار ادا کیا, ان کی محنت میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن انسان خطا کا پتلا ہے, اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم سے بھی وہ غلطیاں سرزد ضرور ہوئی ہیں, لیکن غلطی کا پھر ازالہ بھی تو ہو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل کی کہانی ہے ہمیں وہیں پہ چھوڑ دینی چاہیے اور آگے بڑھنے کا عزم کرنا چاہیے. بڑی جرات کے ساتھ, مردانگی کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے, اور وہ ہم انشاءاللہ کریں گے. اور نواز شریف صاحب کی سربراہی میں یہی پھر شہباز صاحب ہوں گے, حمزہ صاحب ہوں گے, مریم صاحبہ ہوں گے. انہوں نے پھر آگے چل کے پاکستان کی قیادت کو سنبھالنا ہے. ٹھیک ہے, وقتی طور پر جھوٹ سچ پہ غالب آ جاتا ہے وقتی طور پر, لیکن یاد رکھیں تاریخ اس بات کو کی گواہ ہے کہ بالآخر فتح حق اور سچ کی ہوتی ہے, اور انشاءاللہ ہو کے رہے گی. بہت بہت شکریہ.